اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثر لحیتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال کثرت کے ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بالوں کے حوالے سے قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللحیۃ یملأ صدرہ، کہ حضور اکرم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال اس قدر وسیع و عریض یعنی اس قدر زیادہ تھے کہ آپ کا سینہ مبارک داڑھی مبارک کے بالوں سے ڈھک جایا اور بھر جایا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی لمبائی کے حوالے سے کوئی معین اندازہ کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کتنی لمبی داڑھی آپ علیہ السلام رکھا کرتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 4 کنگن سے کم آپ علیہ السلام نے کبھی نہیں رکھی، اور 4 کنگن سے بعد 1 مشت ہے، تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1 مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم کبھی نہیں فرمائی، اور زیادہ سے زیادہ داڑھی رکھنے میں اتنی داڑھی لمبی کرنے کی اجازت ہے کہ جسے انسان صحیح طریقے سے صاف ستھرا رکھ کر سنبھال سکے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے حوالے سے صحابہ کرام کی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی مبارک کا یعنی کسی بھی شخص کا اپنی داڑھی کو لمبا کرنا چونکہ یہ حسن و جمال کا باعث ہے، اگر داڑھی گھنی ہو تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو لمبا رکھا کرتے۔ یوں ہی حضرت سیدنا حضور غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی داڑھی مبارک کے حوالے سے بھی یہی الفاظ ہیں کہ ان کی داڑھی اس قدر کثرت کے ساتھ اس میں بال تھے کہ ان کا بھی سینہ بھر جایا کرتا تھا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لب یعنی جسے ہم مونچھیں کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں روایات ہے کہ آپ علیہ السلام انہیں جڑ سے یعنی اکھاڑا کرتے ہیں، اور بعض روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں رکھا کرتے، لیکن اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس قدر دراز بال نہیں رکھے کہ جن سے آپ کے لمحائے مبارک چھپ جائیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم احناف کے یہاں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں جو مستحب عمل ہے وہ یہی کہ بالوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ سرے سے موڑنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی کسی ایسی چیز سے بلیڈ وغیرہ سے اپنی مونچھوں کو بالکل صاف رکھنا یہ حضور اکرم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام نے انہیں کم رکھنے یعنی پست رکھنے کا حکم ضرور ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا کہ تم مشرکین سے مخالفت کرو، یعنی مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ داڑھی کو چھوٹا رکھتے اور مونچھوں کو بڑھایا کرتے، تو حضور نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو یعنی مونچھوں کو پست رکھو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر لب جو بال ہوتے ہیں، جو ہماری تھوڑی سے اوپر کے ہمارے ہونٹوں کے نیچے کے جو بال ہیں، ان بالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام انہیں رکھا کرتے تھے، یہ بال صاف نہیں کیا کرتے۔ البتہ اس کے جو اطراف کے بال ہیں ان کے صاف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یوں ہی مونچھوں کی جو اطراف ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اگر پس رکھا جائے تو بھی حرج نہیں، اور ان کو اگر بڑھایا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ اس سے نہ تو منہ چھپتا ہے اور نہ ہی کھانا کھانے وقت یہ مونچھوں کی یہ سائڈوں کے بڑے ہوئے بال نہ ہی یہ کھانے میں کسی قسم کی آلودگی کا سبب ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مونچھوں کے اطراف کے بالوں کو چھوڑ دیا کرتے اور بڑھایا کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ نہ فرماتے۔ اس کی اپنی وجہ یہ ہے کہ یہ دور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ظاہری کا دور، جنگوں کا، جہاد کا دور تھا، اور مونچھوں کے زیادہ ہونے سے روگ طاری ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی تھی۔ خالق کائنات سے ہوا ہے کہ پروردگار ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين